لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے اور نیکی کا حکم دیا کریں گے اور برائی سے منع کیا کریں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ،
اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ہر مسلمان کی، ہر مومن کی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی طور پر دین کو قائم کرنا فرض کیا ہے۔ ہر شخص اپنے دائرہ کار کے اندر دین کو نافذ کرنے کا پابند ہے، چاہے اس کا دائرہ اختیار چھوٹا ہو، چاہے اس کا دائرہ اختیار بڑا ہو۔ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ اللہ آج کے بعد میری زندگی تیری مرضی سے گزرے گی، میری مرضی سے نہیں گزرے گی۔ جب وہ کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اللہ سے یہ عہد کرتا ہے، لہذا جب یہ عہد ہو گیا تو پوری زندگی کے اوپر دین نافذ کرنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اختیار چھوٹا بڑا ہوتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا ہے، لیکن کم از کم ہر شخص کو اپنی ذاتی زندگی پر تو اختیار ہے۔ لہذا یہ جو نماز کو قائم کرنا ہے، یہ پورے دین کو قائم کرنے میں سب سے جو ادنا بات ہے وہ نماز کو قائم کرنا، سب سے جو چھوٹا حکم ہے، جو باٹم لائن، جو ادنا ترین حکم ہے وہ نماز کو قائم کرنا۔ ویسے تو پورا دین اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا اور پورا نظام اس کے اوپر دین کا نفاذ کرنا یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا اختیار ہو تو اس کو پورے عالم پر، پورے ملکوں پر اور پھر پورے ملک پر اللہ کا دین نافذ کرنا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، ليظهره على الدين كله، تاکہ اس کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرے۔ یہ بنیادی ذمہ داری ہے سارے اہل ایمان کی۔ لیکن کوئی شخص اگر کہے کہ میرا اختیار کم ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے، تو کم از کم اپنی ذات پر تو اس کا اختیار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی راج دہانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو کوئی شخص جتنے مرضی بہانے بنا لے کہ میرا اختیار کہیں نہیں چلتا، اپنی ذات پر تو اسی کا اختیار چلتا ہے، کسی اور کا تو نہیں چلتا۔ لہذا وہ پورا دین جو نافذ کرنا ہے اس کا ادنا ترین حکم ہے نماز کو نافذ کرنا۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نقشہ کھینچا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، آہستہ آہستہ لوگ دین سے دستبردار ہوتے چلے۔ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، دین کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، جب بھی ایک کڑی اسلام کی ٹوٹے گی لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ٹوٹے گا، دین تو ٹوٹنے والا نہیں۔ دین کو تو قرآن نے کہا عروۃ الوثقی، العروۃ الوثقی لا انفصام لها، یہ تو مضبوط کڑا ہے، یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو دین تو مضبوط کڑا ہے، لہذا وہ جو کڑیاں ٹوٹیں گی وہ اصل میں لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹے، لوگوں کے ہاتھوں سے جب ایک کڑی چھوٹے گی، فلما انتقضت عروہ
تشبث الناس باللتی تلیہا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں، پھر وہ ہاتھ سے ٹوٹی، پھر اس سے نیچے والی۔ آہستہ آہستہ لوگ دین سے دستبردار ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احاطہ کیا، فرمایا اولہن نقضا الحکم، جو سب سے پہلی کڑی لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ سرزمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوگا بلکہ غیر اللہ کا قانون آ جائے۔ جب اللہ کا نظام نہ ہو، دین پورے ملک کے اوپر، پوری سرزمین کے اوپر نافذ نہ ہو، وہاں غیر اللہ کا قانون اپنی جگہ لے لیتا ہے، اور جب جہاں غیر اللہ کا قانون جگہ لے لے، سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھوں سے دین کی ایک کڑی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ چھوٹتے چھوٹتے اسلام کی کڑیاں ٹوٹتے ٹوٹتے وآخرہن نقضا، آخری کڑی جو ٹوٹتی ہے یا ٹوٹے گی، فرمایا الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ لہذا پورا دین جو ہے وہ نماز سے شروع ہوتا ہے، اور پورے ملک پر اللہ کا قانون نافذ کر دینے پر جا کے مکمل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اگر کوئی چھوٹے اقتدار والا ہو یا بڑے اقتدار والا ہو، اس کا اختیار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار کے اوپر اللہ کا دین نافذ کرے۔ دین کی اقامت کا تصور یہی ہے۔ آپ کے پاس اختیار نہ آئے، آپ کے پاس ساری زندگی اقتدار نہ آئے، کوئی حرج نہیں۔ آپ غلبے اور اقتدار کی کسی ایک سیڑھی کو بھی عبور نہ کر سکے ساری زندگی، تو بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن جتنا اختیار ہے اس پر اگر اللہ کا دین نافذ نہ کیا تو یہ گناہ ہے۔ وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے؟ قرآن نے سورہ شورا کے اندر اللہ اکبر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی وہی بات شریعت بنا کے مقرر کی ہے، ما وصى به نوحا، جو اللہ نے نوح علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا، وہی تمہارے لیے طریقہ مقرر کیا ہے۔ والذی اوحینا الیک، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی وحی آپ کی طرف کی ہے۔ وما وصینا به ابراہیم عیسیٰ وموسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا تھا؟ کس بات کا حکم دیا گیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ نوح علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا، یہی طریقہ تمہارے لیے بنایا ہے، یہی بات ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا، یہی موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، یہی عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، ان اقیموا الدین، کہ اللہ کا دین قائم کر، اقامت دین۔ اگر اقامت دین کا مطلب روئے زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ ہے، اگر اس کا مطلب اقتدار اور غلبہ ہے، اگر اس کا مطلب ملک پر قابض ہو جانا ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے تو نہ نوح علیہ السلام کو اقتدار ملا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو اقتدار ملا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو اقتدار ملا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اقتدار تو کسی کو بھی نہیں ملا۔ حکم کیا تھا؟ ان اقیموا الدین، کہ دین نافذ کرنا ہے، دین قائم کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام نے بھی دین قائم کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، حکم تھا دین قائم کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین قائم کیا تھا، اقامت دین کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، دین قائم تھا۔ تو جتنے بھی اختیارات تھے، جتنا بھی دائرہ اختیار تھا، اس پر اللہ کا دین نافذ کر دے، یہی انبیاء کو حکم تھا، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا،
اور یہی امت محمدیہ کا فریضہ بنایا گیا کہ تمہارے لیے طریقہ یہی ہے کہ جس کا جتنا دائرہ اختیار ہو وہ اللہ کے دین کو نافذ کرے۔ اب آ جائیے اس آیت پر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الذین مکناہم فی الارض۔ سبحان اللہ، یہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں اہل ایمان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اگر جن کے اوپر ظلم کیا جائے وہ ان کے ساتھ جنگ و جدال کر سکتے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور جب وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یہ اس کی اجازت دی گئی تھی۔ اور جو قتال کے سلسلے میں جو فرضیت کی تدریج ہے اس میں جو پہلی آیت ہے تدریج کے اعتبار سے وہ آیت نمبر 39 ہے، جو اس سے ما قبل کی آیات میں ہے کہ جہاد کی اور قتال کی اجازت اللہ کی طرف سے دے دی گئی تھی۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے الذین مکناہم فی الارض، اہل ایمان ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار دے دے، اقتدار اگر دے دے، اقتدار لازمی نہیں ہے، اگر دے دے، نبی ایسے بھی آئے جن کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کی کہ جو بادشاہت سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جو مجھ سے پہلے بھی کسی کو عطا نہ ہوئی ہو اور میرے بعد بھی کسی کو عطا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت صرف زمین پہ نہیں، فضاؤں میں بھی بادشاہت عطا کر، صرف انسانوں پر نہیں جنوں پر بھی بادشاہت عطا کر دی، ہواؤں پر بھی، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کر دی۔ اور جتنی بادشاہت بڑی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھی کسی نے دیکھی نہیں، یہ بھی انبیاء تھے، انہوں نے بھی دین قائم کیا۔ اور جو صورتحال نوح علیہ السلام کی ہوئی 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد چند لوگ مسلمان ہوئے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن دین انہوں نے بھی قائم کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین قائم کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دین قائم کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دین قائم کیا، سب نے دین قائم کیا۔ ہاں اگر اقتدار مل جائے، الذین مکناہم فی الارض، اگر زمین میں اقتدار مل جائے، نہ ملے تو بھی فرائض وہی ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کے احکام لوگوں کو بتانے ہیں، برائی سے منع کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر زندگی گزار رہا ہے تو یہ فرائض اس نے بھی ادا کرنے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض، اگر ان کو ہم زمین میں اقتدار دے دیں تو یہی 4 کام ان کو اقتدار حاصل کرنے کے بعد کرنے پڑیں۔ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، نماز کا ایک نظام قائم ہوگا۔ وآتوا الزکوٰۃ، ظاہر ہے جب اکیلے تھے تو اکیلے نماز پڑھتے تھے، اب وہ اقتدار پر قابض ہو گئے ہیں، اللہ نے اقتدار دے دیا ہے تو وہ پورے ملک کو نماز پڑھاتے ہیں، ساری جگہوں پہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ نماز کا ایک محکمہ ہوتا ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقوں کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، منافقوں کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، اللہ اکبر، یراؤن الناس، کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہیں نماز میں ہم نہیں جائیں گے تو لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم کافر ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لا یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی یاد کے لیے نماز نہیں پڑھتے، وہ تو نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ قانون کی گرفت سے بچ سکیں، لوگوں کو دکھا لیں۔ لہذا نماز ایک ایسا عمل ہوتا ہے
جب اللہ کے بندے اہل ایمان برسر اقتدار آئے تو نماز قابل دست اندازی پولیس جرم ہے نماز کا چھوڑنا۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ تعزیر لگتی ہے اور ایسا نظام بنتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے ان کو مسجد آنا پڑتا ہے، ان کو نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا پھر ایک نظام قائم کرنا پڑتا ہے۔ انفرادی تھے، جب وہ آدمی اکیلا تھا تو زکوٰۃ تو اس کو بھی دینی ہوتی تھی۔ اب اقتدار مل گیا ہے، اقتدار ملا ہے تو سب کی زکوٰۃ کا انتظام کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، زکوٰۃ لینے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، دونوں قسم کے انتظامات کرنے پڑے گا۔ یہ وہ بات ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کے عقل سے نکلتی چلی گئی، دماغوں سے نکلتی چلی گئی، آہستہ آہستہ ان کے عمل سے نکلتی چلی گئی، اور آج ہم کہتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے، آج ہم کہتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والا بھی مسلمان ہوتا ہے۔ لہذا بعض اوقات تو ہمیں یہ سننے اور کہنے کو ملتا ہے کہ وہ بھلے نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن ہم سے اچھا مسلمان ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تصورات جب بنے تو پھر ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہونے لگا، اور جب ایرا غیرہ اقتدار پر قابض ہونے لگا تو پھر وہ جو عروج تھا، مسلمان تو برسر اقتدار آئے، ایسے مسلمان تو برسر اقتدار آئے جو نام کے مسلمان تھے لیکن کبھی اسلام کو غلبہ نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے بنیادی فرائض سے ہی کوتاہی کرنی شروع کر دی، اور بنیادی فرائض اپنی حکومت سے مائنس کر دیے۔ ان کا کام تو سڑکیں بنانا رہ گیا، موٹر ویز بنانا رہ گیا، ایئرپورٹ بنانا رہ گیا، ملک کی ترقی اور سڑکیں اور نالیاں بنانا رہ گیا۔ کسی کے منشور کے اندر آپ کو کبھی یہ نہیں نظر آئے گا کہ ہم برسر اقتدار آئیں گے تو اللہ کا دین نافذ کریں گے، ہم لوگوں کو نمازیں پڑھائیں گے، ہم نماز کا نظام بنائیں گے، ہم زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے۔ آپ کو کبھی یہ کسی کے منشور میں نظر نہیں آئے گا۔ جو اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ اہل ایمان جب برسر اقتدار آتے ہیں تو ان کے تو بنیادی منشور میں یہ چار کام ہوتے ہیں۔ الذین مکناہم فی الارض، اگر اقتدار مل جائے، نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، مسلمان کا کام اللہ کا دین نافذ کرنا۔ اگر ملک پر حکومت ہو تو پورے ملک پر نافذ کرنا، صوبے پر حکومت ہو تو پورے صوبے پر نافذ کرنا، کہیں وہ کسی محلے کا کونسلر ہے تو پورے محلے کے اوپر نافذ کرنا، اگر وہ اپنے گھر کا مالک ہے تو گھر کے اوپر نافذ کرنا، گھر کا بھی مالک نہیں ہے، اپنی ذات کا مالک ہے تو اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا۔ غلبہ دین اور اقامت دین کا یہی تصور دین نے دیا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو اقتدار ملے، لیکن اقتدار ملے تو فرائض پہچانیے۔ اللہ اکبر، اگر یہ فرائض نہیں ہوں گے تو اقتدار مل بھی جائے، غلبہ مل بھی جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے جیسے اختیار بڑھتا ہے ویسے ویسے امتحان بڑھتا ہے۔ ذرا سمجھ لیجئے، جس کا اقتدار بڑھتا ہے، اختیار بڑھتا ہے، اس کا امتحان بڑھتا ہے۔ امتحان کا اختیار کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اگر سچا مومن ہے تو اس کو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں جو کام کروں گا قیامت والے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میری لمحہ لمحہ گزاری ہوئی زندگی مجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اکیلا ہوں تو میری اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر میں اس 5-6 فٹ کی کائنات کا مالک ہوں، اس کا نگہبان ہوں، جو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، تو مجھے اس 5-6 فٹ کی راج دہانی کے بارے میں سوال ہوگا، اس پر اللہ کا دین نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اور اگر اختیار بڑھ گیا، گھر کا مالک ہو گیا، تو گھر کے بارے میں وہ اختیار کا سوال ہوگا کہ اللہ کا دین نافذ کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔
علی ھذا القیاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا آدمی وہ اپنے گھر کا مالک راعی ہوتا ہے، والرجل راع فی بیتہ، اپنے گھر کا نگہبان ہوتا ہے آدمی، اور اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو خاتون ہوتی ہے وہ اپنے گھر، اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جیسے جیسے اقتدار بڑھتا جاتا ہے، اختیار بڑھتا جاتا ہے، مسئولیت بڑھتی جاتی ہے، مسئولیت کا دائرہ کار بڑھتا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ میں پورے ملک کا حکمران بن جاؤں، اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہو کہ میں حکمران بن جاؤں، وہ اپنی اس خواہش کے لیے تڑپتا ہو، پھڑکتا ہو کہ مجھے اقتدار ملنا چاہیے، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس امتحان کے تصور پر ایمان ہی نہیں ہے کہ اگر اختیار بڑھ گیا تو مجھ سے پورے ملک کے بارے میں سوال ہوگا، اگر میں حکمران نہیں بنتا تو سوال میرے اپنے تک محدود رہے گا، میرے گھر تک محدود رہے گا، اگر میں پورے ملک کا حکمران بن گیا تو سارے ملک کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو رو رو کے کیا کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا یا پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا۔ یہاں عوام مرتے ہیں، مر جائیں، حکمران کی بلا سے۔ حکمرانوں کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں حکومت لینا کیوں چاہتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جو مانگتا ہے نا ہم اس کو نہیں دیتے، جو اقتدار مانگتا ہے، جو عہدہ مانگتا ہے، ہم اس کو نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اس مسئولیت کا احساس ہی نہیں، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے، یا تو اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ مجھ سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، میں اپنا اختیار کیوں بڑھاؤں۔ اندازہ تو کریں، اگر اس پر ایمان ہو اور پکا مومن ہو تو وہ اختیار بڑھائے گا یا کم کرے گا؟ اس کا تو دل کرے گا میرا اختیار کم ہو، وہ تو اس کا تو دل کرے گا میرا اختیار چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ ایسے نہیں، خلفائے راشدین جو ہے ان کو جب اقتدار ملا ہے تو وہ روتے تھے، وہ چیخیں مارتے تھے کہ مجھ سے یہ اقتدار چھین لو، مجھے نہ بناؤ خلیفہ، اور پھر بنا بھی دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کمزور آدمی ہوں، ہر اس شخص کے مقابلے میں جس کا حق میرے اوپر، جب تک میں اس کا حق نہ دلا دوں میں کمزور ہوں، اور میں مضبوط ہوں ہر اس شخص کے مقابلے میں جس نے کسی کا حق مارا ہے، جب تک میں اس کا حق، لوگوں کا حق اس سے نہ دلوا دوں میں مضبوط ہوں۔ اگر یہ مسئولیت کا پتہ ہو تو کوئی مانگتا تو نہیں، اور پھر جب وہ مانگتا ہے مسئولیت کا پتہ ہونے کے باوجود کہ بس مجھے اقتدار مل جائے، اس کا مطلب ہے اس کو خیانت کرنے کا، بددیانتی کرنے کا پروگرام ہے، اس لیے مانگتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سوچا کرتا تھا، ویسے یہ حدیث جب میری نگاہ سے نہیں گزری تھی تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ کیسے حکمران ہے، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا فضل و کرم کہہ کہہ کے یہ برسر اقتدار آتے ہیں، اور جب برسر اقتدار آتے ہیں تو پھر یہ عوام کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو اللہ کا نام لیے بغیر آتے ہیں، وہ بھی یہی سلوک کرتے ہیں، جو اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں وہ بھی یہی سلوک کرتے ہیں، سارے ایک جیسے سلوک کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا؟ جو حکمران بن جاتا ہے اس کو کیا ہو جاتا؟ جب عوام میں ہوتا ہے تو وہ اور ہوتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو وہ اور ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میں یہ سوچا کرتا تھا، پھر میری نظر سے یہ حدیث گزری، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اخوانکم من طلبہ، جو حکمران بنتا ہے نا مانگ مانگ کے مجھے بنا دو، میں عہدیدار بننا چاہتا ہوں، مجھے بنا دو، مجھے حکمران بنا دو، فرمایا
ان اخونکم، وہ تم میں سے سب سے زیادہ بدترین خائن وہ ہے، بددیانت ترین آدمی وہ ہے جو مانگ کے لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے مسئولیت کا۔ وہ کہتا ہے بس میں بن جاؤں، میں اپنے کھابے لگا لوں، اپنی زندگی بنا لوں، اپنے بچوں کی زندگی بنا لوں، 4 دن اقتدار کے جھولے لے لوں، بس اس کو مسئولیت کا احساس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ خائن آدمی ہے، اور جو خائن ہوا نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر وہ خائن ہوا تو یہ حدیث میں نے پہلے آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بخاری شریف میں بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی برعیۃ، اگر کوئی شخص جس کو اللہ نے کوئی اقتدار دیا، اس کی کوئی رعیت بنائی، کوئی عوام الناس تھے، کوئی اس کی رعیت تھی، کسی کو اللہ نے رعیت دی اور وہ اس کے اوپر حکمران بنا، یہ رعیت سے مراد صرف حکمران اور عوام کی بات نہیں، یہ اگر ہم اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو گھر ہماری رعیت ہے، اگر ہم کسی محلے کے سربراہ ہیں تو محلہ ہماری رعیت ہے، اگر ہم خاندان کے سربراہ ہیں تو خاندان ہماری رعیت ہے، اگر ہم ملک کے سربراہ ہیں تو پورا ملک ہماری رعیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے کسی کو رعیت عطا فرمائی، وہ چھوٹی ہو، وہ بڑی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ اکبر، ثم یموت یوم یموت، پھر اس کی موت آ گئی جب بھی موت آئی، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، وہ اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا۔ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، نہ ان کو صحیح معلومات دیتا تھا، نہ ان کے حقوق دیتا تھا، نہ ان کی حق تلفی پر چیختا تھا، نہ حق تلفی پر کوئی ایکشن لیتا تھا، جو بھی معاملات اس کے ساتھ ہوتے تھے وہ گویا لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا۔ غاشن، غش پتہ کیا ہوتا ہے؟ غش کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے المکر والخدیعہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا حکمران جس کو رعیت ملی، چھوٹی رعیت ہو یا بڑی رعیت، اور وہ پھر مر گیا اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ غاش الخدیع والمکر، دھوکہ کرتا تھا اور چلاکیاں کرتا تھا، مکر و فریب کرتا تھا، اس حال میں وہ مرا کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ فریب چلاکیاں کرتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ جس کو معلوم ہو کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے وہ تو مسئولیت سے ڈرتا ہے، وہ بھاگ بھاگ کے اقتدار حاصل نہیں کرتا۔ ہاں اگر مل جائے، الذین ان مکناہم فی الارض، کوئی بھی طریقہ ہو، جیسے خلفائے راشدین میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامینیٹ کر دیے جانے کی وجہ سے خلیفہ بن گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامینیٹ کر دیے جانے سے خلیفہ بن گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چن لیے گئے، ان کا انتخاب کر لیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی کمیٹی میں سے ان کا انتخاب کر لیا گیا۔ تو جیسا بھی کوئی طریقہ ہو، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اقتدار مل گیا ہے کسی بھی طریقے سے، فرائض یہی 4 ہیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ پہلے تو اکیلا تھا تو برائی چھوٹی موٹی سامنے جو ہوتی تھی اس کو روکنا ہوتا تھا، حکم دینا ہوتا تھا نیکی کا، تو اس کا ایریا آف جورسڈکشن چھوٹا تھا، تو بس انہی کو کہہ دیا اور فرض ادا ہو گیا۔
اب نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے منع کرنے کے لیے پورا ملک ہے. پورے ملک میں اگر کہیں بھی برائی ہوگی تو اس کا ذمہ دار حکمران ہوگا. پورے ملک میں اگر کہیں نیکی کا حکم نہیں دیا جا رہا ہوگا تو حکمران ذمہ دار ہوگا. اگر کہیں کوئی انفرادی طور پر برائی کرتا ہے اور اس برائی کا اثر پورے معاشرے کے اوپر پڑ رہا ہے تو ذمہ دار حکمران ہوگا. الا ھذا القیاس، یہ ذمہ داری ہے کہ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ 4 فرائض جو ہے ہر حکمران کو، جس کو دنیا میں چھوٹا اقتدار ملے یا بڑا اقتدار ملے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لازمی ہے کہ اس کو یہ کرنا پڑے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو برائی سے منع کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے کیا بتائے؟ فرمایا فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر کوئی شخص تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے. یہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اس کے پاس قوت نافذہ ہو تو اپنی قوت نافذہ کی بنیاد پر اس کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ برائی کا قلع قمع کر دے. اور اگر قوت نافذہ نہیں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اپنی زبان سے کہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، کسی کو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا سمجھے. وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آدمی دل سے برا سمجھے. یہ تو بات ہے کمزور لوگوں کی، یہ تو بات ہے عام لوگوں کی. زبان سے بھی کہنا یہ بات ہے عام لوگوں کی، عوام الناس کی. لیکن جو حکمران ہے وہ تو ملک میں قوت نافذہ ہوتا ہے. جو قوت نافذہ ہوتا ہے اس کا پھر یہ فرض ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں سے، وہ پورے ملک میں سے برائی کا قلع قمع کرے. اگر پھر بھی ملک میں برائی باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران غاش ہیں، حکمران دھوکے باز ہیں، حکمران خائن ہیں، حکمران چور ہیں. وہ برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اگر وہ برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے، ان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی قوت نافذہ کا استعمال کریں برائی کو روکنے سے. لہذا یہ آج اس موقع پر جب ہمارے ملک میں نیا اقتدار تشکیل پانے جا رہا ہے، اللہ کرے کہ جو بھی حکمران بنے ان کو قرآن کے یہ 4 فرائض یاد ہوں اور وہ ملک میں، ہمارے ملک میں اللہ کے دین کا نفاذ کریں. اور یہ دین کا نفاذ ہوگا ایسے نہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی مسلمان ذلت و رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہم پستیوں میں گرے ہوئے، ایسے نہیں ہم زوال کا شکار. اصل میں ہم بنیادی فرائض کو بھول چکے ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو نئے حکمران آئیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نصیب فرمائے، اللہ ان کو دینی غیرت بھی نصیب فرمائے، ملی حمیت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ملک پر دین اسلام کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے.